صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ اپنا رزلٹ لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس طرح دنیا کے کسی امتحان میں طالب علم پاس ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ آتا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو یہ میرے نمبرات ہیں۔ تو یہی حال وہاں بھی ہوگا۔ اگر آدمی کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی جو زندگی ہماری ہے وہ سراسر امتحان ہے، تو پھر آدمی کے لیے خدا و رسول کے ارشادات اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ایک طالبہ امتحان حال میں بیٹھ کر، وہ امتحان حال میں ادھر ادھر جو طغرے لگے ہوئے ہیں بس نظارہ کر رہی ہے، اور امتحان حال کے اندر جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں اس میں کھوئی ہوئی ہے، اور پھر اسے پتہ چلا کہ اب بس 10 منٹ باقی رہ گئے، تو اس کا حال جیسا ہے وہی حال اس دنیا کے اندر ان لوگوں کا ہے جو امتحان حال میں، دنیا کے امتحان میں بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جیسے امتحان حال کے اندر امتحان دینے والے طالب علم کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں تو بہت آسان سوالات اور یعنی وقت کافی ہوتا ہے۔ عصری اداروں میں باقاعدہ ایک سوال کے لیے سمجھیے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ، کئی 100 سوالات ہوتے ہیں، اور ان کو جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 1-2 منٹ کے حساب سے ہی، اگر وہ سوچتے رہا تو لامحالہ وہ پورا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ سراسر انسان کی زندگی امتحان ہی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا جو اللہ نے ان کا امتحان لیا دنیا میں کچھ چیزوں میں۔ وہ پیغمبر اللہ کے امتحان پر پورے اترے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم امتحان میں پورے اترے، اب میں اس کے بدلے میں جب طالب علم اچھے نمبرات سے کامیاب ہوگا تو لا محالہ مدرسے والے، ادارے والے اس کو جو ہے انعام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ان کا امتحان لیا بکلمات، چند باتوں میں۔ پھر اللہ خود فرما رہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے سوالات کے صحیح جواب انہوں نے لکھ دیا۔ زندگی میں جتنے امتحانات ان کی زندگی میں آئے، ہر امتحان میں خدا تعالیٰ کے معیار پر وہ کھرے اترے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم ہمارے امتحان میں پورے اترے، اب ہم تم کو جو ہے اعلیٰ نمبرات سے تم کامیاب ہوئے تو تم کو ہم جو ہے امام بنا دیں گے، ساری انسانیت کا امام، چاہے یہودی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، یہ تینوں بڑے آسمانی مذاہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔
طالبات کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امتحان کے مرحلے سے گزرنے ہی کے بعد مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ پہلے آدمی کو امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آدمی امتحان میں اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو گیا تو لا محالہ اس کا مقام اونچا ہونے لگے گا۔ اب اگر کوئی انسان دنیا کی اس زندگی کا جو امتحان اللہ نے لے لیا ہے اور ہم کو بھیجا ہے، اس میں جب کامیاب ہوگا تو آخرت کے اندر اسے جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا اور ہر قسم کی نعمتیں اسے عطا کی جائیں گی۔ اس لیے ہماری عزیز طالبات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدرسے کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں یہ تو بہت مختصر ہے، اور اس سے بڑا جو امتحان ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے دونوں راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں، برائی کا راستہ بھی ہے، بھلائی کا راستہ بھی ہے، جنت والا راستہ بھی ہے، جہنم والا راستہ بھی ہے، اور پھر حضرت انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا گیا۔ اب آدمی اس تھوڑے بہت اختیار میں اپنے اختیار سے جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے پر اسے چلنا ہوگا۔ تو آدمی کبھی اس دنیا کے اندر آزاد نہیں۔ جس طرح ایک طالب علم جو ہے امتحان حال میں بیٹھ کر جو ہے وہاں وہ جی نہیں لگاتا، کب امتحان ختم ہوتا، کب میں جاؤں ایسے نکل کے۔ کہ یہ دنیا بھی جو امتحان گاہ ہے تو یہاں جی لگانے کا تو سوال ہی نہیں۔ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام میں لگے رہنا ہے، بقیہ پینا کھانا یہ بقدر ضرورت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ عزیز طالبات، امتحان کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اسی طرح سے مدرسوں میں بھی جو طالبات اور جو طلباء اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے ابھی امتحان سے فراغت حاصل کی اور امتحان دینے والوں کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا میرا پرچہ کیسا گیا۔ جن طالبات نے محنت کم کی ہوگی ظاہر ہے ان کو جواب دینے میں دشواری ہوئی ہوگی اور وہ بعض سوالات کے جواب صحیح دے بھی نہ سکی ہوں گی۔ تو اس امتحان میں جو کہ ششماہی امتحان ہے، ہمیں اگر تھوڑی کمی رہ گئی ہے تو آئندہ آنے والے امتحان کے لیے ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جو کمی اس امتحان میں رہی وہ کمی انشاءاللہ سالانہ امتحان میں باقی نہیں رہے گی۔ ہم محنت میں اضافہ کریں گے اور مزید توجہ دیں گے۔ اس لیے ہر امتحان طالبات کے لیے حوصلے کی بلندی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ اس کائنات میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو، بس شرط یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ کمزور طالبات کے لیے عام طور پر بڑی دشواری ہوتی ہے، یعنی وہ طالبات جو صرف و نحو میں شروع سے ہی کمزور ہیں۔ ظاہر بات ہے صرف و نحو میں کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمہ نہیں کر سکتے صحیح اور عبارت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ ایسی جو طالبات ہیں ان کو خارجی وقت میں کوئی نظام بنا کر اپنی اس خامی کو، کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو امتحانات ہوں گے وہ بالکل آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام طالبات کو بے حد جو ہے مبارک فرمائیں اور
زندگی کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو کامیاب فرمائے۔ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ زندگی کے اندر آدمی کے ساتھ قدم قدم پر امتحان کے مراحل آتے رہتے۔ کسی بندے نے بدتمیزی کی ہمارے ساتھ، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسی شکل پیدا کرتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، بیماری دیتے، لمبی بیماری۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں اللہ کے پاس، اب لمبی بیماری دے کر اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا کرے گا، یہ عاملوں کے چکر کاٹے گا، ادھر ادھر جائے گا، یا میری طرف ہی رجوع کرتا رہے گا۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے ادھر ادھر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ زندگی میں اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی جانی نقصان، مالی نقصان، کوئی حادثہ، یہ سب جو ہے امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بندہ ذمہ دار بنا، اس کا امتحان ہے، ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہے گا۔ کوئی بندہ اپنے خاندان کا جو ہے سرپرست ہے، اس کا امتحان ہے اس کے اندر۔ یہ جو مختلف حالتیں آتی ہیں یہ سب جو ہے امتحان ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں مسلسل حالت امتحان میں ہوں، کوئی بھی معاملہ میرے ساتھ جو پیش آ رہا ہے میرا امتحان ہے کہ اس میں میں جو ہے کامیاب ہوتا ہوں یا پھر شریعت کے خلاف کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے زندگی میں پیش آنے والے امتحانات میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی اس میں ان کا امتحان ہے۔ عزیز طالبات، امتحانات کے بعد جو ہے آپ کے لیے 1 ہفتے کی چھٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ چھٹیوں میں آپ مستقل گھر ہی پر رہیں گی۔ اب آپ کا امتحان ہے، جتنے دن آپ چھٹیوں میں گزار رہی ہیں، ماں باپ دیکھیں گے اس نے کیا پڑھا ہے، اس کے اندر نمازوں کی پابندی آئی نہیں آئی، اس کا بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیسا ہے، بڑوں کا احترام دل میں اس کے اندر پیدا ہوا نہیں ہوا۔ تو 1 ہفتہ آپ گھر میں رہیں گی تو آپ کا امتحان ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر مدرسے کے بارے میں تصور قائم کریں گے۔ آپ جو ہے چھٹیوں میں جس قدر بہتر طریقے سے رہیں گی، بہتر طریقے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، اپنے اخلاق کو صحیح رکھنا، بڑوں کی خدمت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ گھر میں ماں ہے تو چھٹی میں جو ہے نا ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ یہ عجیب مزاج ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں کہ بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، چاہے عصری ہو یا دینی ہو، اچھی خاصی عمر ہے، مگر پھر بھی جو ہے گھر میں رہتے ہوئے ماں کا ہاتھ بٹانے کو ضروری نہیں سمجھتے، سارا کام ماں ہی کر رہی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری طالبات کے اندر خدمت کا جذبہ آنا چاہیے۔ یہ چیز آپ کو مستقبل کے ازدواجی مرحلے کے لیے بہت معاون اور مددگار بنے گی۔ خدمت کا جذبہ، گھر میں آپ رہیں تو برابر اپنی والدہ کا بولے بغیر گھر کی صفائی کا کام ہو، برتن دھونے کا کام ہو یا کوئی اور چیزیں کرنے کا کام ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عصری تعلیم کی بچیاں خاص طور پر جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ بڑی ڈگریاں پڑھنا زیادہ ہوتا ہے، اور پورے پڑھنے کی فراغت تک جو ہے ان کو گھریلو کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ جب شادی کے بعد سسرال جائیں گی تو لامحالہ دشواری ہوگی، اور بعض بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو یہ گھر کا کام نہیں کرنا ہے، ہم جو ہے نا وہ فلاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا بیکار ہیں۔ عورت کا اصل دائرہ کار گھر کے اندر کا ہے۔
بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تعلیم اپنی جگہ، تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر ایک جو ہے نا طالبہ کے اندر، ایک بچی کے اندر اگر گھر کے نظام چلانے یا گھر کے کام کرنے کی صلاحیت اگر اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ ازدواجی زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جتنے دن اپنے گھر میں رہیں ایک ہفتے کے لیے، تو اس میں جو ہے ایک تو نمازوں کی پابندی آپ ہر حال میں کریں۔ اگر آپ نمازوں میں کوتاہی کریں گی تو گھر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بچیاں نماز تک نہیں پڑھتی ہیں تو یہ کیا علم حاصل کر رہے ہیں۔ جو ہی نماز کا وقت ہو جائے اولین فرصت میں نماز کی پابندی کر لینا۔ آپ کو دیکھ کر اور جو ہے گھر کی خواتین بہنیں وغیرہ ان کے اندر بھی نمازوں کی پابندی کا جذبہ آنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جتنے دن آپ گھر میں ہیں، انتہا یہ چھٹیوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی، آپ جیسے جو ہے مطالعے، جیسے آپ اپنے تعلیمی کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آپ مقرر کریں کہ گھر کے کام میں آپ حصہ لیں۔ گھر کے کام اللہ تعالیٰ جو ہے، جو بندہ جتنا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا وہ پسندیدہ ہے۔ تو آدمی کو خادم بن کر رہنا چاہیے، تو آگے چل کر وہ مخدوم بنے گا، لوگ جو ہے اس کی خدمت کریں گے۔ تو جتنے دن آپ گھر میں رہیں گھر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اور اسی طرح سے عام طور پر زیادہ دن جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے اخلاق جیسے بھی ہوں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ مدرسے کا ماحول الگ ہوتا ہے، گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ بھائی آپ سے چھوٹے جو بھائی بہن ہیں اور آپ سے بڑے جو بھائی بہن ہیں، یہ سب کے سب جو ہے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو اس کا ویسا ہی اثر ان پر پڑے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ ہم میں سے اکثر گھرانوں میں کچھ بچیاں اگر علم دین حاصل کر رہی ہیں تو اسی گھر کی بعض بچیاں اسکول میں کالج میں بھی پڑھتی ہیں۔ دونوں طرح کی بچیاں ہوں تو آپ جب چھٹی میں گھر پہ رہیں تو آپ کے ماں باپ کو دونوں میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ ہم نے ایک بچی کو مدرسے میں داخلہ دیا اور ایک کو ہم جو ہے فلاں مشہور اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں، دونوں کے طرز عمل میں ماں باپ واضح فرق محسوس کریں اور ان کو یہ احساس ہونے لگے کہ دینی مدرسے کے اندر بچیوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور دینی مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں ازدواجی زندگی میں، سسرالی زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہیں، یہ احساس ہمارے والدین کو ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیز طالبات، آپ جو ہے نا جتنے دن گھر میں رہیں خدمت بھی کریں، اور جتنے دن گھر میں رہیں آپ کے اخلاق اور آپ کا طرز تکلم اور شائستگی والا ہونا چاہیے، اور بد تہذیبی بدتمیزی کی باتیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ کوئی اگر آپ کے جتنے دن ایک ہفتہ آپ گھر میں رہے، اتفاق سے کوئی دوسرے رشتہ دار پھوپھی خالہ وغیرہ بھی آ گئے اور اس دوران جو ہے نا آپ کی کسی غلط حرکت کو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ بھئی دینی مدرسے میں پڑھنے والی بچی جو ہے وہ ایسی کیسی ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات یہ اصل میں مدرسوں کے لیے اشتہار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا طرز عمل اچھا رہا تو خود بخود لوگوں میں تشہیر ہو جائے گی کہ بھئی فلاں مدرسہ اچھا ہے، وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اور اگر ان کا طرز عمل اگر صحیح نہیں رہا تو غلط تاثر ان سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا آپ اہتمام کریں۔ روزانہ آپ جو ہے فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو، اور فجر اور عصر کے بعد کی تسبیحات کا معمول آپ کا برابر ہو۔ اسی طرح سے گھر میں جب رہیں کہیں اور جانے کا مسئلہ آئے تو برقعے کا پردے کا جو ہے مکمل آپ جو ہے لحاظ رکھیں، اپنی زبان پر جو ہے قابو رکھیں۔ اور 8 دن آپ اگر گھر میں رہ رہی ہیں تو آپ کو مطالعے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کتابوں سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ خاص طور پہ جو بچیاں حفظ کر رہی ہیں
وہ چھٹی کے دنوں میں قرآن سے بالکل غافل نہ ہو جائیں، بلکہ روزانہ 1 پارہ 2 پارہ جیسے ممکن ہو آموختہ جو ہے مسلسل پڑھتے رہیں، تاکہ وہ آموختہ آپ کا باقی رہے اور آنے کے بعد پھر سے جو ہے آموختے کو دہرانے کی نوبت نہ آئے۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایک آپ معمول بنا لیں، اور عالمیت کے جو طالبات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی درسی کتابوں کو جو ہے ایک وقت مقرر کر کے اس میں اس کا مطالعہ کریں، یا غیر درسی کتابوں کا جو ہے مطالعہ کریں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو سنتوں کے مطابق کھائیں، سونے کا وقت آئے تو سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوئیں، یعنی ہمارا ہر کام جو ہے گھر کے اندر سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اس کا اثر جو ہے آپ کے والدین پر پڑے گا، اور آپ جو ہے نا آپ کے رشتہ داروں میں جو بچیاں ہیں ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ بھئی ہم بھی ویسے پڑھیں گے تاکہ وہ چیزیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ دوسری بچیوں کے ماں باپ بھی چاہیں گے کہ بھئی ہماری بچی کو بھی ہم مدرسہ عربیہ ارشاد العلوم میں داخلہ دلائیں گے۔ تو عزیز طالبات، اس کے ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد مبارک فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہم سبوں کو دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اور پھر سب سے بڑا جو امتحان ہے یعنی دین والا آخرت کا امتحان، اللہ تعالیٰ اس کو جو اس میں بھی ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم یسر لنا امورنا، اللہم بارک لنا فی امورنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی اہلنا ومالنا یا رب العالمین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔